20 افراد کا قتل. تو میرے خیال میں اس سے بڑا ایک سیکیورٹی کے لیے خطرناک صورتحال کوئی ہو نہیں سکتی کہ ایک آپ کی ہاسٹائل ایجنسی جو دشمن ملک سے بلانگ کرتی ہے آپ کی سرزمین کے اوپر آ کر 20 لوگوں کا ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے خاتمہ کر چکی ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ جو جن کو ٹارگٹ کیا گیا دے آر ممبرز اور ایکس ممبرز آف لشکر طیبہ یا حزب المجاہدین، کیونکہ وہ کشمیر کے اندر دے ور دا مین ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ایز ڈیزگنیٹڈ بائی انڈیا، تو ان کے اوپر یہاں جو کلنگز ہوئی ہیں دے ور ٹارگیٹڈ بائی for those reasons. انڈیا کی طرف سے کچھ ایسے سٹیپس لیے گئے، ایسے اقدامات کیے گئے کہ پاکستان کے اندر جو کچھ ہلاکتیں ہوئی ہیں، خاص طور پر وہ ہلاکتیں وہ لوگ جو مارے گئے جو کہ کشمیر کے جہاد میں ملوث تھے. زاہد اخن ہے، یہ کشمیری ملیٹنٹ کے طور پر جانے جاتے ہیں یا کشمیری رہنما کے طور پر جانے جاتے ہیں، ان کا مرڈر ہوا. شاہد لطیف جیش محمد سے جڑے ہوئے ہیں، ان کا ٹارگٹ کلنگ کی گئی. یہ حزب المجاہدین. ریاض احمد صاحب ہیں، ان کی اسی طریقے سے لشکر سے بلانگ کرتے ہیں، ان کی ٹارگٹ کلنگ کی گئی. اور ایسے نام جو کچھ ایسی تنظیموں سے جڑے ہوئے تھے جس کے بارے میں انڈیا بار بار سوال اٹھایا کرتا، جو بھی ان کے خلاف ہو، مطلب کہ بڑی سختی ہو رہی ہے. یہ کوئی ایجنڈا بڑا خطرناک، یہ ایجنڈا خطرناک ہے. یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ جو ہے یہ ایک اسٹریٹجی یا حکمت عملی جو ہے یہ خاص طور پر پلوامہ اٹیک کے بعد جو ہوئی. لیکن ان دنوں میں مقبوضہ کشمیر کے اندر کتنی تنظیمیں ہیں جن کو بین کیا گیا ہے. تو کہنا ان لوگوں کا یہ ہے کہ ان کلنگز کے پیچھے، پاکستان کے اندر ہونے والی ان ہلاکتوں کے پیچھے انڈیا ہے، یعنی کہ انڈیا گھس کے مار رہا ہے پاکستان کے اندر. ہیلو فرینڈز، جے ہند. ہندوستان اسپیشل میں آپ کا سواگت ہے دوستو. بھارت کے دشمنوں کو اب ان کی بھاشا میں ہی جواب دیا جا رہا ہے. پاکستان میں ایک کے بعد ایک آتنکیوں کا چن چن کر صفایا کیا گیا. اس کو لے کر برٹش اخبار گارڈین نے بہت حیرانی کرنے والا خلاصے کی ہے. آتنکیوں کو ختم کرنے کی ایک بڑی رننیتی کے تحت، بہت شاطرانہ رننیتی کے تحت کام کیا جا رہا ہے. ایسا دعویٰ ہے کہ پاکستان میں 2020 کے بعد اب تک 20 آتنکی مارے جا چکے ہیں. خفیہ ایجنسیوں دوارا 2019 کے بعد راشٹریہ سرکشا کے ساہسک قدموں کے تحت کتھت طور پر ودیشوں میں کئی کارروائیاں کی گئی. پاکستان کے جانچ کرنے والے ادھیکاریوں کے مطابق یہ ہتھیائیں زیادہ تر ان لوگوں کی گئی جو بھارت میں آتنکی کارروائیوں کے لیے ذمہ دار تھے. سال 2023 میں ہتھیاروں کے بڑھنے کا کارن ان سلیپر سیل کی بڑی ہوئی گتیویدیوں کو مانا گیا. خفیہ ادھیکاریوں کے مطابق جاسوسی ایجنسی کی کاریہ میں بدلاؤ پلوامہ اٹیک کے بعد شروع ہوا. اس حملے میں کشمیر میں سینا کے ایک قافلے کو ٹارگٹ کیا گیا تھا. جس خبر پر ہم نے بات کرنی ہے اور آپ تک اپنے کامنٹس انالیسس پہنچانا ہے، وہ خبر آپ جانتے ہیں کہ خبر یہ چل رہی ہے کہ گارڈین میں ایک رپورٹ پبلش ہوئی ہے اور اس رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ انڈیا کی طرف سے کچھ ایسے سٹیپس لیے گئے، ایسے اقدامات کیے گئے کہ پاکستان کے اندر جو کچھ ہلاکتیں ہوئی ہیں، خاص طور پر وہ ہلاکتیں وہ لوگ جو مارے گئے جو کہ کشمیر کے جہاد میں ملوث تھے، اور ایسے نام جو کچھ ایسی تنظیموں سے جڑے ہوئے تھے جس کے بارے میں انڈیا بار بار سوال اٹھایا کرتا تھا. تو اس طرح کی کوئی 2020 کے بعد سے لے کر 2024 تک 20 کے قریب 20 سے زیادہ ایسی ہلاکتیں ہوئی ہیں کہ جس کے بارے میں یہ کہنا ہے کچھ آپریٹیوز، نہ صرف یہ کہ پاکستان کے کچھ انٹیلیجنس سے متعلقہ لوگ بلکہ انڈیا سے بھی کچھ انٹیلیجنس سے متعلقہ لوگ جو کہ گارڈین نے جن سے پوچھا یہ بات کی، اللیجڈلی ان کا یہ کہنا ہے گارڈین کا، کیونکہ ان کے نام نہیں دیے گئے. تو کہنا ان لوگوں کا یہ ہے کہ ان کلنگز کے پیچھے، پاکستان کے اندر ہونے والی ان ہلاکتوں کے پیچھے انڈیا ہے، یعنی کہ انڈیا گھس کے مار رہا ہے پاکستان کے اندر. تو بھارت کی جو جس کو راہ ہے وہ اس کے بارے میں گارڈین کا یہ لکھنا ہے کہ وہ پاکستان کے اندر یہ جو ہلاکتیں ہو رہی ہیں اس کے حوالے سے پورا ایک پلان بنایا گیا وہاں پر. تو راہ کی سازش وہی ایک بات سامنے، مطلب بار بار اس کے اوپر جو بات کی جاتی ہے کافی عرصے سے. اب یہ جو رپورٹ ہے اس کے اندر بہت سے ایسے سوالات اٹھائے جا سکتے ہیں یا اس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے. پہلی بات تو یہ کہ پاکستان کی طرف سے میں دیکھ رہی تھی کہ کیا اسپوکس پرسن کسی کی طرف سے اس کے اوپر کچھ کہا گیا ہے، کوئی ایسا سٹینڈ آیا تو ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن انڈیا کی طرف سے اس کے اوپر ڈینائل آ گیا ہے. انڈیا کی ایکسٹرنل افیئرز منسٹری نے اس کو ڈینائی کیا ہے اور انڈیا کا یہ کہنا ہے کہ یہ انڈیا کے خلاف پروپیگنڈا ہے. گارڈین کی یہ رپورٹ میں جو کچھ یہ پبلش ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہلاکتیں ہو رہی ہیں تو یہ بھارت نے یہ ہلاکتیں کرنے کا پلان بنایا ہے یا اس طرف سے جو ہے
लोग आकर पाकिस्तान के अंदर घुस के मार रहे हैं, कश्मीरी मुजाहिदीन जिनको कहा जाता है, या जो भी हलाकतें हुई हैं, तो उसके बारे में, यानी कि जो दहशतगर्द मारे गए हैं उनको, उनके पीछे भारत का आता है। तो भारत की तरफ से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इसको डिनाई किया और कहा है कि ये बिल्कुल सरासर प्रोपेगेंडा है, एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा है। ये जो कह रहा है, जो कर रहा है, वो एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा है, मलेशियस प्रोपेगेंडा अगेंस्ट इंडिया और इंडिया को बदनाम करने की साजिश है। और इसकी वजह उन्होंने ये बताई है कि इंडिया की कभी भी ऐसी कोई पॉलिसी नहीं रही और इंडिया कभी भी जो है इस तरह के कोई काम नहीं करता, या ऐसा जो है वो किसी भी सतह पर, हुकूमती सतह पर या उनकी एजेंसीज की सतह पर ऐसी कोई पॉलिसी नहीं रही, कभी भी इंडिया ने ऐसा नहीं किया। तो देखिए, पहली बात तो ये कि अगर पाकिस्तान ऐसा कहेगा या कह रहा है तो उसको कौन सुनेगा, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि क्या पाकिस्तान ऐसा कह रहा है, तो इस बारे में अभी इस वक्त की इस रिपोर्ट के बाद तो मुझे कोई स्टैंस नहीं आया, लेकिन इससे पहले कई मर्तबा जो है ये कहा गया है, पाकिस्तान को कौन सुनेगा, कौन पाकिस्तान की ये बात जो है उसको सच मानेगा, पहली बात तो ये। अच्छा, तो क्या इसको इस तरीके से लिया जाए कि पहले जो है ये बार बार इंडिया की तरफ से कहा जाता था कि पाकिस्तान की तरफ से ये एक काम किया गया है, पाकिस्तान की तरफ से यहां पर हमला किया गया है, पाकिस्तान की तरफ से ये यहां पर दहशतगर्दी हुई है, यहां पर जो लोग मारे गए हैं यानी कि इंडिया में वहां पर, तो ये पाकिस्तान की तरफ से काम किया गया है। एक अरसे तक ये खबरें चलती रही और ये बात कही जाती रही। तो क्या अब वो वाइस वर्सा हो गया है, क्या वो उलट हो गया है कि पाकिस्तान ये कह रहा है कि उसके अंदर जो हलाकतें हुई हैं उसके पीछे जो है वो भारत का हाथ है। अब पाकिस्तान ये नहीं कहा, ये गार्डियन की रिपोर्ट है, ठीक है, ये मैं बता रही हूँ, अभी इस वक्त जो है ये बात गार्डियन की तरफ से रिपोर्ट में शाया हुई। अच्छा, अब उसके अंदर ये भी कहा गया है कि ये जो है ये एक स्ट्रेटजी या हिकमत अमली जो है ये खास तौर पर पुलवामा अटैक के बाद जो हुई, कि पुलवामा के इतना बड़ा वो वाकया था कि उसके बाद फिर ये जो है ये एक स्ट्रेटजी सामने आई कि अब इस तरीके से जो है। अच्छा, उसमें फिर और जो कुछ बताया गया कि जनाब दुबई में, जो यूएई में जो है वो कुछ ऐसे जो है वहां पर सेल्स मौजूद हैं जो कि वहां से लोग जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट करते हैं। अच्छा, फिर ये कहा गया कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे एजेंट्स मौजूद हैं जो कि ये काम करते हैं। मेरा इसके ऊपर एक बहुत बड़ा एतराज और सवाल इस बात पर है कि जो लोग ये कह रहे हैं, या गार्डियन में भी जिसकी तरफ से कहा गया, उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान के अंदर गरीब लोग जो हैं वो ये काम कर रहे हैं, यानी आप ये कहेंगे कि गरीब, पाकिस्तान का गरीब जो है वो मार रहा है, जिहादियों को वो मार रहा है, आप ये कहेंगे और इसके ऊपर बिलीव कर लेगा कोई?